فنکشن آف اے ٹیچر بائی برٹرینڈ رسل. آئیے آپ کو استاد بنا دیں. برٹرینڈ رسل بتاتا ہے ٹیچنگ ایک لارج اینڈ امپورٹنٹ برانچ آف پبلک سروس ہے. ٹیچنگ ایک آنریبل ٹریڈیشن ہے. پوری دنیا میں یہ ایک اچھی ریت ہے. برٹرینڈ رسل بتاتا ہے ٹیچرز آر دا مین آف ایکسیپشنل لرننگ. ٹیچر وہ ہوتا ہے جس نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. ٹیچر وزڈم کا مالک ہوتا ہے. اس کے پاس عقل ہوتی ہے بہت ساری. ٹیچر کو کیا نہیں کرنا چاہیے اور ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے. 1. برٹرینڈ رسل بتاتا ہے ٹیچر کو اسٹوڈنٹس میں ایریشنل فنیٹکس انسٹال نہیں کرنے چاہیے. ایریشنل غیر عقلی فنیٹکس تعصبات وہ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں یہ انسٹال نہ کرے کہ تم ماندہ دنیا سے بہتر ہو. یہ انسٹال نہ کرے کہ آپ خوبصورت ہو باقی دنیا سے. یہ انسٹال نہ کرے کہ آپ باقی دنیا سے زیادہ ذہین ہو. آپ کے مارلز باقی دنیا سے اچھے ہیں. ایسا کچھ انسٹال نہ کرے. میں تھائی لینڈ پوسٹ آفس میں جیسے ہی جا کر چیئر پر بیٹھا میرے ساتھ والی چیئر سے ویمن ایک دم سے اٹھ گئی اور 5 اور 6 چیئرز کے بعد جا کر بیٹھ گئی. کراچی کا لڑکا میرے ساتھ تھا. مجھے کہتا ہے پتہ ہے یہ کیوں یہاں سے اٹھ گئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ان کو ہم سے بدبو آتی ہے. میں حیران ہو گیا. ہم سے بھی کسی کو بدبو آتی ہے؟ ساری زندگی ٹیچرز اور والدین نے یہی سکھایا تھا کہ ریسٹ آف دا ورلڈ انگریزوں کو باقی دنیا کو آپ نے جب ملنا ہے تو لازم ہے کہ انگریزوں کے جسم سے آپ کو بدبو آئے گی. پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ ہم سے بھی کسی کو بدبو آتی ہے. تو ٹیچر کے یہ شان نہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں انسٹال کرے فنیٹکس جیلسیز تعصبات. نو، بلکہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں انسٹال کرے برادرہڈ. تمام دنیا ہماری ہے. تمام دنیا کے لوگ ہمارے بھائی ہیں. بلکہ ٹالرنس انسٹال کرے. ٹالرنس برداشت. 2. ٹیچر کے یہ شان نہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں نیشنلزم انسٹال کرے. وطن پرستی. یہ ملک میرا ہے. یہ ملک اچھا ہے. یہی ملک ہی سب سے اچھا ہے. دس از بیڈ تھنگ. بلکہ ٹیچر کے شان یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ انٹرنیشنلزم انسٹال کرے کہ پوری دنیا ہماری ہے. تمام کنٹریز انسانوں نے بنائے انسانوں کے ہیں. وہ ایک انٹرنیشنل کریکٹر ڈیولپ کرے تاکہ وہ دنیا کے جس کونے میں جائے ایڈجسٹ ہو جائے. تعصب نہ کرے. 3. ٹیچر کا یہ کام نہیں کہ وہ بچوں میں محض اسکل آف ریڈنگ، رائٹنگ اور میمورائزنگ رٹا لگانا، یاد کرنا کی اسکل ڈیولپ کرے. نو، صرف یہی ٹیچر کا فنکشن نہیں ہے. بلکہ ٹیچر کے شان یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو سوچنا سکھائے. اس کے اندر سوچنے کی جو صلاحیت ہے اسے انکریج کرے. 4. ٹیچر اسٹوڈنٹس کے اندر ڈوگماٹک بلیوز انسٹال نہ کرے. اسٹیٹ کے، حکومت کے جو بلیوز ہیں، جو اسٹیٹک، جو اسٹب بورن ضدی بلیوز ہیں، جو اسٹیٹ نے کہا ہے، دیے ہیں، وہ بلیوز انسٹال نہ کرے. چاہے وہ پولیٹیکل بلیوز ہیں، چاہے وہ ایجوکیشنل بلیوز ہیں، یا وہ مذہبی بلیوز ہیں. کوئی بلیوز بھی جو اسٹیٹ کہے وہ اسٹوڈنٹس میں انسٹال نہ کرے. تو بلیوز اگر انسٹال نہیں کرنے تو کیا انسٹال کرنا ہے؟ ریزن.
عقلیت انسٹال کرے کہ یو ہیو ٹو جج، کہ آپ چیزوں کو وے کریں، کنسیڈر کریں، جج کریں، اسے اپنائیں، لیکن اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسٹب بورن ضدی نہ ہو جائیں، بلکہ ٹیچر نے ڈوگماٹک بلیفز کے خلاف ایک سیف گارڈ ثابت ہونا ہے کہ بچوں کے اندر کسی چیز پر ضدی اور حتمی بلیف پیدا نہیں ہونے دینا، بچوں کو روکنا ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی پر بلیو ہے یا وہ سوشلزم پر بلیو ہے، کسی بھی چیز پر بلیو ہے، بلیو نہیں، اسے کنسیڈر کرنا ہے، اسے اپنانا ہے، یہ ہوپ رکھنی ہے کہ اس سے بہتر کوئی کنسیپٹ، اس سے بہتر کوئی تھیری آ سکتی ہے۔ ففتھ، ٹیچر شوڈ ناٹ انسٹال ان ہز اسٹوڈنٹس یونیفارمٹی۔ ٹیچر ایسا نہ ہو کہ پورے معاشرے کو ڈیزرٹ آف یونیفارمٹی بنا دیں، بالکل ہی بوریت ہو، سلو اور سیم ہر چیز ہو۔ نو، ٹیچر کا کام ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس میں نیونیس کو اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت، اڈاپٹ کرنے کی ہمت وہ انسٹال کرے۔ سکستھ، ٹیچر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ویوز کو پروپیگیٹ نہ کرے، بچوں میں انسٹال نہ کرے کہ یہ پارٹی ہے، یہ سب سے اچھی ہے، آپ نے اسی کو ہی اچھا کہنا ہے۔ نو، ٹیچر کا فنکشن ہے سے واٹ از واٹ اینڈ ہو از ہو۔ ٹیچر کا کام ہے وہ بتائے کون ہے، کیا ہے، بس سمپل۔ کسی بھی پارٹی کو اس نے فیور نہیں دینی، اس نے ایک نیوٹرل کریکٹر بن کر سامنے آنا ہے اور ایک نیوٹرل ریشنل وائز کریکٹر ڈیولپ کرنا ہے، بنانا ہے۔ سیونتھ، اسٹوڈنٹس کو لمیٹڈ نہیں کرنا ان انکوائری، جب وہ کوئی چیز کی انکوائری کریں تو ان کو لمیٹڈ نہیں کرنا۔ نو، یو کانٹ سے اینی کویشچن اباؤٹ سیکس، آپ نے سوال نہیں کرنا۔ نو، سوال انکوائری وہ جو کر رہا ہے اس میں اسے لمیٹڈ نہیں کرنا، اور نہ ہی اسے پارشل انویسٹیگیشن کا کمانڈ دینی ہے کہ آپ جائیں اور موبل کے خلاف ہی سرچ کر کے لے آئیں کہ موبل کتنا نقصان دہ ہے، موبائل کتنا نقصان دہ ہے۔ نو، آپ پارشل انویسٹیگیشن نہ دیں۔ آپ بچوں کو یہ نہ کہیں کہ جائیں لکھ کر لیں ڈیموکریسی کتنی اچھی ہے، بس بچوں کو فری ہینڈ دینا ہے، ان کے اندر انکریج کرنی ہے آپ نے فری انکوائری، کہ فری انکوائری کریں بچے، اور امپارشل غیر جانبدار انویسٹیگیشن کریں۔ 8، ٹیچر کو چاہیے وہ اپنے آپ کو چھپائے نہ، کس چیز سے؟ فرام کنٹروورشل کویشچنس، جو متنازع ڈسپیوٹڈ کویشچنز ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو چھپائے نہیں۔ ایسے کویشچنز ہوتے ہیں کہ سلیمان تصیر کا جو قتل ہوا دیٹ واز رائٹ اور رانگ، تو ٹیچر کا فنکشن یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپا لے۔ نو، رسل کہتا ہے اس کو آنسر کرنا چاہیے ایسے کنٹروورشل کویشچنز کا آن میرٹ پر اس کا آنسر کرے، اینڈ ہی شوڈ ناٹ ہائڈ اینی فیکٹ، وہ کوئی بھی فیکٹ ہائڈ نہ کرے، بتائے۔ ٹیچر کا فنکشن یہ ہے، ٹیچر نیوٹرل ہوتا ہے کیونکہ۔ 9، ٹیچر شوڈ ناٹ بی اتھارٹیٹیو اور پپٹ، نہ تو ٹیچر اتھارٹی ہو، ایک سٹک لے کر ٹھہرا ہوا کوئی دیو نظر آئے، نہ ہی وہ پپٹ ہو، کٹ پتلی ہو جو کلاس کے اندر محض ایک کھلونا ہو۔ نو، ٹیچر شوڈ بی فیسیلیٹیٹر، ٹیچر کا فنکشن یہ ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے، وہ ہیلپ دے، اینڈ گارڈین، اور وہ سنبھالنے والا ہو۔ 10th، ٹیچر شوڈ ناٹ پروپیگیٹ
کلچر آف کنونشنس، روایات کو نہ پھیلائے ٹیچر، بچوں کا یہ بلیو نہ بنائے کہ جو ریت روایات جو کلچر ہمارا پیچھے سے آ رہا ہے دیٹ از 100% رائٹ. نو، ایسا کوئی بھی کلچر نہ پھیلائے. جیسے شادی کا دھما چوکڑا جو ہم بناتے ہیں، اتنا بڑا دھمال کھیلتے ہیں، 20 لاکھ ایک پارٹی کا، 20 لاکھ دوسری پارٹی کا خرچ ہو جاتا ہے، اور رزلٹ کیا آتا ہے؟ شادی ہو گئی ہے. تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ کنونشنز کو، ان روایات کو ڈسکریج کرے، بلکہ شوڈ اسپریڈ دا کلچر آف مائنڈ، وہ عقل کا کلچر پھیلائے. وہ کہے کہ 20 لاکھ تم اسپینڈ کر رہے ہو، 20 آپ دونوں 40 لاکھ روپے کا ایک گھر خریدو، اس کا رینٹ آئے گا، آپ بھی اس سے کھانا کھائیں گے، آپ کا کچن چلے گا بہترین. یہ دھما چوکڑا کی ضرورت نہیں. 11 should discourage emotions. ٹیچر کا کام ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اندر ایموشنز کو ڈسکریج کرے. جذباتیت کی جگہ پر کیا ہونا چاہیے؟ ٹیچر شوڈ انکریج ریشنل امپلس، عقلیت کو فروغ دے، کویشچنز کرے، کویشچنز کا ٹاسک دے، 2 دن بچے سوچتے رہیں. ریشنل امپلس کا مطلب جذبہ، عقلی جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ محض ایموشنز، رونے دھونے والے، لڑنے والے، جھگڑنے والے. ٹیچر کو چاہیے وہ اسٹوڈنٹس میں ڈسکریج کرے کروول امپلسز کو، جو خون خوار امپلسز ہیں، جذبے ہیں، ان کو ڈسکریج کرے. ان کی جگہ پر انکریج کرے کیا؟ کائنڈنیس کو، سیولائزڈ ایٹیٹیوڈ کو. ایٹیٹیوڈ کہیں دونوں ٹھیک ہے، کہ مہذب رویوں کو فروغ دے بچوں کے اندر. وہ اسٹوڈنٹس کے اندر کائنڈنیس کو انکریج کرے. کائنڈنیس کیسے انکریج ہوتی ہے؟ جیسے کہ انسان کے جب بچے ہوتے ہیں، کسی مرد سخت ہوتا ہے، بچے آتے ہیں، تو وہ بچے ایک مرد کی کائنڈنیس کو انکریج کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں جن افراد کے بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے تو آفٹر 2 اور 3 ایئرز وہ بڑے مائلڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بار بار ان کی کائنڈنیس کو وہ بچے انکریج کرتے ہیں. تو ٹیچر کا فنکشن یہ ہے کہ وہ بچوں کے اندر کائنڈنیس کی امپلسز، سیولائزڈ ایٹیٹیوڈ کو انکریج کرے. ٹیچر کو چاہیے وہ ڈسکریج کرے میٹیریل پرسیوٹس کو، صرف چیزوں کے پیچھے بھاگنے کو، LED، موبائل، لائک دس، بڑے بڑے گھر، یہ میٹیریل پرسیوٹ ہے. اس کے پیچھے اسٹوڈنٹس کو نہیں لگانا. اسٹوڈنٹ کو ڈسکریج کرنا ہے مادی، یہ میٹیریل پرسیوٹس کہتے ہیں پیچھا کرنا، یہ میٹیریل کے پیچھے جانے سے اسے روکنا ہے. تو پھر اس میں انکریج کرنا ہے پرسیوٹ آف پراسپیرٹی، خوشحالی، خوشیوں کا پیچھا کرنا ہے. جیسا کہ یہ ایم ہونا چاہیے کہ میں نے زندگی خوبصورت گزارنی ہے. دس از اے ایم. یہ آرٹ میں نے سیکھنا ہے اور میں نے اس آرٹ کو یوٹیلائز کرنا ہے. میرے ہر دن زندگی خوبصورت ترین بنانی ہے. دس از مائی ایم. یہ ایک ایم ہونا چاہیے. 12 ٹیچر ہمسیلف، ٹیچر کو خود کیسا ہونا چاہیے؟ ایک تو ٹیچر اوور ورک نہ ہو، اس کے اوپر کام کا بہت زیادہ برڈن نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ٹیچر بہت کام نہ کرے. ٹیچر اپنی تھنکنگ میں لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، براڈ مائنڈڈ ہو. ٹیچر کسی سے ڈکٹیشن نہ لے، کوئی آؤٹ سائڈ بیٹھی اتھارٹی اسے ڈکٹیٹ نہ کرے، کوئی پرائم منسٹر اسے ڈکٹیٹ نہ کرے. یا ٹیچر ایجنٹ نہ بن جائے اسٹیٹ کا، اسٹیٹ کے سلیبس کا،
اسٹیٹ کنٹرولڈ ایجوکیشن کا یا انسٹیٹیوٹ کے مالک کا، جو اس کا انسٹیٹیوٹ ہے، اسکول ہے یا کالج ہے، اس کے امپلائر کا، مالک کا وہ غلام یا ایجنٹ نہ بنے. تو پھر کیا کرے جی؟ ٹیچر کو 2 hours پڑھانا چاہیے، باقی وہ ریسرچ کرے، ریلیکس رہے. 2 hours اونلی. فریڈم آف تھاٹ ٹیچر کے پاس ہونی چاہیے. کوئی اسٹیٹ، کوئی پی ایم، کوئی منسٹر، کوئی امپلائر اسے نہ روکے. جس طرح ٹیچر سوچتا ہے اسے سوچنے دے. ٹیچر کے اندر کریٹو امپلس ہونی چاہیے کہ خود وہ سوچے، تخلیق کرے. کیا؟ کہ اس نے کون سا ٹاپک پڑھانا ہے. ٹیچر خود سوچے کہ میں نے کل کون سی بات نئی کہنی ہے. ٹیچر خود ڈیسائیڈ کرے اپنے ٹاپکس. ٹیچر خود ڈیسائیڈ کرے اپنے میتھڈس کہ اس نے کس طریقے سے پڑھانا ہے. 13 and last one, teacher should not inculcate in students stubbornness. اسٹوڈنٹس کے اندر stubbornness، ضد کو جنم نہیں دینا، اس نے انسٹال نہیں کرنا. ضد کی جگہ پر اس نے انکلکیٹ کرنا ہے، بچوں کے مائنڈ میں اڈلنا ہے. کیا؟ ہیبٹ آف تھنکنگ، سوچنے کی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹو سالو دا امیجیٹ پرابلمس. زندگی کیا ہے؟ خوشیوں کی پرسیوٹ کریں، ہر دن خوبصورت زندگی گزاریں. زندگی چیزیں اکٹھی نہیں کرنی. اور امیجیٹ جو پرابلم آئے آپ کو، فوراً جو پرابلم ہیں ان پرابلمز کو سالو کرنا ہے. دس از ٹوٹل لائف. 3 حصوں میں لائف ڈیوائیڈ ہوتی ہے. آپ نے ایم بنانا ہے کہ آپ نے زندگی جینی ہے، خوشیاں حاصل کرنی ہے. اینڈ تھرڈ ون، جو امیجیٹ آپ کے سامنے پرابلم آیا اس کو سالو کرنا ہے. عمران خان کے سامنے پرابلم آیا انڈیا پاکستان کا، اس نے آ کر اسے سالو کیا، نہ کہ وہ ایموشنل ہو گیا. اس نے کہا یہ ابھی نندن بھی آپ کے پاس، اور ہم لڑائی بھی نہیں چاہتے، اور جو کچھ آپ کو چاہیے آئیے ہم سے پوچھیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیٹ از امیجیٹ سولوشن. پھر تواتر سے وہیں سلسلہ شروع، زندگی ویسے شروع. خوبصورت. چارمنگ، ڈسیپٹیو، خوبصورت ہسٹری انکلکیٹ نہیں کرنی. ٹیچر کا فنکشن یہ نہیں کہ وہ بچوں کو بتائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کتنی خوبصورت سمپلسٹی اور کیسے نیچر تھی، اور کس طرح سے انگور اور انار کے باغات پھیلے ہوئے تھے. لطف ہی لطف تھا، مزہ ہی مزہ تھا، سمپلسٹی تھی. یہ ہے ڈسیپٹیو چارمنگ ہسٹری. یہ بچوں میں انکلکیٹ نہیں کرنی. بچہ ریگریسو ہو جائے گا، اسٹوڈنٹ پیچھے کی طرف چلا جائے گا، اسی دور میں جانا چاہے گا. بلکہ اس نے اسٹوڈنٹس کے اندر سینس آف پاسٹ اینڈ فیوچر ڈیولپ کرنا ہے، انکلکیٹ کرنا ہے اس کے مائنڈ میں وٹ واز ہسٹری، وٹ کین بی گڈ فیوچر. اور اس نے اپنے پریزنٹ کو ٹھیک کرنا ہے، پریزنٹ پر کنسنٹریٹ کرنا ہے. نہیں سمجھے؟ اسٹوڈنٹس کو ہسٹری نہیں بتانی، اسٹوڈنٹ کو ہسٹری اور فیوچر کا سینس دینا ہے، پریزنٹ ٹھیک کرنے کی ترغیب دینی ہے. سمپل. انٹروتھس، غلط باتیں، جھوٹ اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں سٹیو نہیں کرنے، انسٹال نہیں کرنے، انکلکیٹ نہیں کرنے، بلکہ ٹروتھس انکلکیٹ کرنے ہیں. سچ، چاہے وہ سچ کتنے بٹر ہی کیوں نہ ہو. اور اسٹوڈنٹس کے اندر آپ سے سوال ہے، چلیں، کیا اسٹوڈنٹس کے اندر ارلی ایج میں ایک ٹیچر کو گڈ امپلسز، اچھے جذبے انسٹال کرنے چاہیے؟
کیا ارلی ایج میں اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں اچھے جذبے انسٹال کرنے چاہیے کہ اچھے ہو جاؤ، لوگوں سے کوآپریٹ کرو اور لوگوں کی مدد کرو، بڑوں کی رسپیکٹ کرو، ایسے اچھے خوبصورت جذبے ارلی ایج میں انسٹال کرنے چاہیے؟ دس از دا کویشچن، آنسر کریں. یس اور نو؟ آپ نے آنسر کر دیا. یس میں ہیں کچھ دوست، کچھ نو میں ہیں. اوکے. برٹرن رسل کہتا ہے ارلی ایج میں اگر بچوں میں اچھے جذبے، گڈ امپلسز انسٹال کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو بڑے ہو کے لازمی وہ کرمنل بنیں گے. یہ سائیکلوجیکل ایک ریسرچ ہے. برٹرن رسل کہتا ہے نارمل نے اور بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں ارلی ایج میں آپ گڈ امپلسز انسٹال کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ بہت ساری محرومیوں کا شکار بھی ہوں گے، بہت سارے مسائل بھی لے کر آئیں گے. جب وہ بڑے ہو جائیں اسٹوڈنٹس، یعنی کہ 15 اور 20 ایئرس کی ایج میں، دین گڈ امپلسز ان کے اندر انسٹال کریں، وہ اڈاپٹ کریں گے اور ان کو نیو وزٹرز دیں، ان کو نئی نئی مہمات دیں، نئے نئے کام دیں، نئے نئے ایمز دیں، تاکہ وہ اپنی محرومیوں کو وہاں پر جا کر کہیں وہ کنیکٹ کریں، وہ کہیں پر جا کے سیٹسفیکیشن حاصل کریں. آئی ہوپ آپ نے کنسیڈر کیا ہوگا. اسٹوڈنٹس کو ارلی ایج میں آپ نے گڈ امپلسز نہیں دینی، بلکہ لیٹر ایج میں جا کر امپلسز، گڈ امپلسز دیں گے تو اسے اڈاپٹ کریں گے. سمپل. ایک شخص اگر وہ ہر چیز ہی وہ پرفیکشن میں دیکھے گا، ہر چیز کو پرفیکٹ کرے گا تو بڑا ہوتے ہی بور ہو جائے گا اس سے. جب اس نے ارلی ایج میں شرارتیں کی، کچھ غلط کیا، کچھ اور غلط کیا، جب بڑا ہوا اس کو کہا کہ یہ غلط کرنے سے ایسا ہوتا ہے، تو وہ اس لائف سے، غلط کرنے والی لائف سے بور ہو گیا، تو وہ اڈاپٹ کر لے گا فوراً اچھے، اور باقی کی زندگی وہ اچھے سے گزارے گا، سب کے ساتھ اچھے سے رہے گا. سو نائس آف یو. دس از یور ہوسٹ لیکچرر ایم کے بوٹا.